بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پروگرام ہے جی وہی کہ ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں محترم سحر انصاری صاحب، اور ہمارے لیے بہت ہی یہ اعزاز کی بات ہے، ہمارے استاد ہیں اور بہت عرصے کے بعد ان سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ تو آج مجھے دوہری خوشی ہے جی، ایک تو ایسے شخص سے ملنے کی جسے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اور دوسری بات یہ کہ اپنے استاد سے ملنے کی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت ہی بڑی خوشی ہوئی کل بہت ہی خوشی جی، جب آپ اچانک کمرے میں کل داخل ہوئے اس میں، تو ایک خیر مجھے تو ہوئی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بھی خوشی ہوئی کہ پورا حال جو تھا اس کو ایسے لگا کہ کوئی ہوا کا تازہ جھونکا جو ہے وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ سب محبت ہے، لوگوں کی مہربانی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ بھی اپنے نوجوانی کے دور میں وہاں تھے، جامعہ کراچی میں وقت اتنا گزر چکا ہے۔ تو حالانکہ سر میں سائیکالوجی میں تھا، لیکن میری تمام دوستیاں کہہ لیں اساتذہ سے تھیں جو کہ ادب میں یا جرنلزم میں بالکل اچھا، میرا یہی تھا کہ وہاں پہ ہر قسم کے، یعنی چاہے وہ فزیالوجی میں ہو، سائیکالوجی، اب یہ بعد میں جو ذکیہ غزل وہ ہو یہ بھی سائیکالوجی میں تھی، انگلش والے سبھی آیا کرتے تھے میرے پاس، تو اس لحاظ سے وہ دور آپ لوگوں کا بہت ہی اچھا تھا۔ جی مجھے بہت یاد آتا ہے جی کراچی یونیورسٹی، لیکن ایک مرتبہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جی، میں کراچی یونیورسٹی گیا، انہوں نے مجھے جانے ہی نہیں دیا اندر، مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ کون ہے بھائی آپ؟ نہیں، وہ بعض اوقات ہم لوگوں کو نہیں جانے دیتے، وہ کہتے صاحب کوئی آئیڈینٹی بتائیے اپنی۔ ہاں جی، یہ حال ہے۔ تو میں نے سوچ لیا کہ 40 سال سے زیادہ ہو گئے وہاں پڑھاتے ہوئے، اور 6-7 سال پڑھنے میں وہاں لگی۔ ہاں، اور مجھے وہ دیکھ کے ایک جملہ بس یاد آیا کہ یہ وہ پاکستان تو نہیں کہ جس کے لیے ہم نے جد و جہد کی تھی۔ کیا اس لیے جد و جہد کی تھی کہ ایک دن ایک ایسی یونیورسٹی جس کے ساتھ میری ساری یادیں وابستہ ہیں، جہاں میں کوئی 5-7 سال پڑھتا رہا ہوں، ایک دن ہمارے لیے اس کے دروازے بند کیجیے، نہیں آپ اپنی شناخت دیں، آئیڈینٹی دیں کہ آپ کون ہیں، کیوں جا رہے ہیں ایک یونیورسٹی میں، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ What is this question؟ چلیں جی پیچھے دوبارہ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہے جی اورنگ آباد کی، جی ہاں، اور 27 دسمبر 1941۔ اس کے بعد تعلیم بھی آپ نے وہیں سے؟ وہاں میری کچھ تعلیم رہی، میں 7ویں جماعت تک وہاں میں پڑھتا رہا۔ جی، میرا خیال ہے کہ 9-10 یا 11 برس کی عمر ہوگی جب پاکستان آئے۔ جی جی، اور اس میں بہرحال ذکر آئے گا کہ کیوں آئے۔ لیکن میں تھوڑا سا اورنگ آباد کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو 7 سال آپ نے وہاں اپنے بچپن کے گزارے، کیسا تھا یہ اورنگ آباد شہر؟ کیسا تھا؟ لوگ کیسے تھے؟ ذرا سا اپنی والدین کے بارے میں۔ اورنگ آباد کی ایک تاریخی حیثیت ہے جی، اس لیے کہ اس وقت تو جس وقت کہ رضیہ سلطانہ اس کی حکمراں تھی، جی، اور ان کے جو وزیر تھے ملک عنبر، تو اس وقت اس شہر کا نام تھا کھڑکی۔ اچھا جی، لیکن جب اورنگزیب نے اس کو فتح کیا
کھڑکی تو کھولی، ان کے نام کھڑکی توڑی تو اورنگ آباد ہو گیا وہ۔ اوکے، اور اچھا اورنگزیب اور کی اسی کے قریب ایک جگہ ہے خلد آباد، وہیں اورنگزیب کی قبر بھی ہے، اچھا جی، اور اسی کے قریب آگے چل کر اجنتا ایلورا کے غار بھی ہیں۔ تو اوکے اس لحاظ سے اورنگ آباد کی بڑی اہمیت رہی جی، ہے۔ بہت ہی تاریخی پھر یہ کہ اگر ادبی لحاظ سے آپ دیکھیں تو مولوی عبدالحق صاحب نے وہاں پر انجمن ترقی اردو کا دفتر قائم کیا تھا، اچھا جی، اورنگ آباد کالج کے وہ پرنسپل تھے اس زمانے میں۔ پھر یہ کہ وہاں پر ایک تاج محل کے بالکل نقشے کا ایک مقبرہ ہے، اچھا جو جی، اورنگزیب کی بیوی رابعہ دورانی کا مقبرہ ہے وہ۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دکن کا روضہ ہے، وہ آگرے کا روضہ ہے۔ اچھا جی، تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر بزرگان دین ہیں وہاں بہت سے۔ اچھا جی، ایک گونگے میاں کی درگاہ تھی، وہاں ہم جاتے تھے تو وہاں پر بڑے پتھر ان کے اس کے باہر قبر کے تھے، تو اس میں سونے کی کوپلیں اگا کرتی تھیں، اوکے اور لوگ کبھی کاٹ کے بھی لے جاتے تھے، وہ دوبارہ آ جاتی تھی۔ ٹھیک، تو کچھ عجیب یعنی شہر تھا کہ جس کو میں کیا بتاؤں۔ واہ کیا ابھی بات بلکہ ہے، ایک میں نے بھڑکل دروازے کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی تھی، اچھا جی، جو میں نے پھر آصف فرخی نے اپنے پرچے میں بھی شائع کی۔ تو وہ شہر بہت مسٹیریس بھی ہے، تاریخی بھی ہے، اور ادبی لحاظ سے بھی، اس لیے کہ لچھمن رائے شفیق جو ہے وہ سب سے بڑے تذکرہ نگار پرانے، وہ اورنگ آباد سے ان کا تعلق تھا۔ سراج اورنگ آبادی وہیں کے تھے کیا کہ چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری سہری رہی۔ رہی، کیا بات، تو وہ کیا ہے۔ بات، ولی دکنی بھی بہت دن اورنگ آباد میں رہے، جی۔ تو بہت اچھی فضا تھی وہاں اس کی۔ اچھا اسکولنگ آپ کی کہاں تک ہوئی؟ 7 سال آپ اسکول گئے وہاں؟ ساتھ مطلب ہے کہ 7ویں جماعت تک میں نے پڑھا وہاں پر، اچھا جی، اور ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ہم آ گئے پاکستان۔ تو ساتھ اسکولنگ کیسا، کس طرح کے اسکولنگ کا یہ کچھ تھا کہ اساتذہ وہاں کوئی؟ سرکاری اسکول تھے، جی، اور 10 بجے سے 4 بجے تک ہوتے تھے وہ، ٹھیک، بیچ میں 1 یا 1.5 گھنٹے کا جو ہے وقفہ ہوتا تھا۔ تو چونکہ اسکول گھر سے قریب تھا تو وہاں کھانا کھانے بھی ہم چلے جاتے تھے، آم کا رس نکالا، خود ہی بیٹھ کے پراٹھے سے کھا لیا، پھر اسکول چلے آئے۔ ٹھیک، تو اور پھر اس کے بعد 4 بجے کے بعد 2 گھنٹے گھر میں رہ کر پھر کھیلنے کے لیے ٹھیک، بلایا جاتا تھا۔ پھر وہاں ایک بڑی اچھی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم ہم حاصل کرتے تھے، کارپینٹری سکھائی جاتی تھی، جلد سازی سکھائی جاتی تھی، مصوری سکھائی جاتی تھی، اور پھر 5ویں جماعت سے ہی عربی فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ ٹھیک، تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ بہت سارے علوم کا ہم بچپن ہی میں کوئی آغاز کر دیتے تھے، تو اور پھر وقت بھی کافی ملتا تھا۔ پھر گھر کا ماحول بہت اچھا تھا کہ جس میں بیت بازی ہوتی تھی، کتابیں پڑھی جاتی تھیں، اشعار پڑھے جاتے تھے، نئی کتابوں کی تلاش رہتی تھی۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگ جو تھے وہ چونکہ انگریز کے خلاف ہی ذہن تھا، جی، تو اس طرح کی چیزیں تھی کہ جیسے سلام تاجدار جرمنی ہے ہٹلر اعظم، اور وہ نظم و زمانے میں وہاں پہنچی، چھپ چھپ کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ جانتے تھے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہٹلر بھی ایک ظالم شخصی ثابت ہوا، لیکن جو کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، جی، تو وہ چونکہ انگریز کے خلاف تھا تو ہمارے بزرگ اس کو بھی اچھا سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہو۔ تو اس طرح کے ماحول میں بہرحال ہوئی پرورش۔ اوورال جو اورنگ آباد تھا اس کا کتنی آبادی مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی، کس طرح سے؟ ہندوؤں کی اور سکھوں کی آبادی زیادہ تھی، ٹھیک، لیکن مسلمان بھی میرا خیال ہے کہ 20% تو ہوں گے وہاں پر۔ اوکے، اور چونکہ یہ سب ایک اسلامی ریاست تھی تو خود ہندوؤں نے بھی اور سکھوں نے بھی وہ ادب آداب وہی اختیار کر لیے تھے، تو کوئی اس طرح کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ لیکن جو تفرقہ پیدا ہوا وہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر سن 48 کو ان کا انتقال ہوا، اور 4-5 دن کے بعد جو ہے وہ بھارت نے فوج کشی کر دی حیدرآباد پر۔ تو اس زمانے میں قاسم رضوی نے ایک اتحاد المسلمین بنائی تھی۔ اس سے پہلے بہادر یار جنگ وہ خود بھی اس طرح کے تھے کہ انگریز سے ہٹ کر اور آزادی، لیکن انہیں ظاہر ہے کہ جس طرح بھی جوانی میں ہی وہ رخصت ہو گئے، لیکن قاسم رضوی نے اتحاد المسلمین بنائی اور اس میں
بڑے بڑے لوگ جو شاید نظریاتی طور پہ ان سے متفق بھی نہیں تھے، لیکن ایک جد و جہد میں تو لوگ شامل ہو ہی جاتے ہیں، جی تو وہ بہت سے لوگ اس میں شامل ہو گئے. اس میں ڈاکٹر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، عام کارکن بھی تھے، نوجوان بھی تھے. لیکن جب یہ فوج کشی ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک طرح کی سازش ہی تھی جی کہ جو وہاں کے جیسے مشرقی پاکستان میں ہوا کہ دونوں جرنیلوں نے طے کر لیا، اسی طرح وہاں کے 2 جرنیلوں نے طے کر لیا ٹھیک کہ جی این چودھری تھے اور ادھر سعید الادروس تھے. تو اس طرح سے وہ پھر اس کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ گھر گھر تلاشی ہوئی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لٹریچر پکڑے گئے ہیں، ان کو سزائیں دی گئی ہیں، نوکریوں سے معطل کیا گیا ہے. تو وہ فضا ایک دم مقدر ہو گئی اوکے. اور اس وقت یہ محسوس ہوا کہ شاید ہم یہاں رہ نہیں سکتے. اچھا، اس کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے جی ہاں، آئے؟ وہاں سے ہجرت کر کے ہم بمبئی آ گئے. وہاں کچھ یعنی ہجرت کرنے کی وجہ یہی تھی وجہ، اور کوئی نہیں تھی بالکل. یعنی کوئی وہاں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، بلکہ بہت اب یعنی میں مثلا جب پیدا ہوا ہوں تو کچھ عرصے کے بعد ایک ہندو حکیم تھے امبا پرشاد، انہوں نے میری جنم پتری بنائی. بڑی محبت سے لوگ ملتے تھے. میرے بھائی کے دوستوں میں سکھ بھی شامل تھے. تو یہ تھا. اور پھر یہ اس زمانے کے جو نوجوان تھے ان میں حمایت علی شاعر، عبدالرؤف فروج اور عزیز قیسی اور بشر نواز، یہ سب لوگ ہوا کرتے تھے. جی صاحب اورنگ آباد اس میں تھے؟ اورنگ آباد کے اچھا ہیں. ہمارے اوکے. آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ وہاں پر خزانہ، یہ ٹریجری کو خزانہ ہی کہا جاتا تھا، تو محتمم خزانہ تھے. تمام خزانہ تھے. اچھا، یہ انہوں نے کچھ کیا کبھی وہاں ایسی کوئی فضا بنی اس طرح کی کہ پاکستان بننے جا رہا ہے تو مسلمان اس پہ خوش تھے کہ کیسا پاکستان ہوگا؟ کوئی امیج، یا آپ کے والد آپ سے بات کرتے تھے کہ پاکستان بنے گا تو ایسا ہوگا؟ کوئی تصویر آپ کے ذہن میں تھی؟ ہاں، اس میں یہی تھا کہ بھئی وہاں بن جائے گا تو ہم جو ہے وہ سب کے سب مسلمان امن و امان سے رہ سکیں گے، اور انہیں کوئی یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ ان کی جان و مال کو کوئی خطرہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ پرسان حال کوئی نہیں تھا، کیونکہ جب حیدرآباد کا یہ زوال ہوا تو سردار پٹیل کی جو بھی ڈاکٹرین تھی، جو ان کے فیصلہ تھا، اس کے مطابق تمام ریاستیں ختم کر دی گئیں. تو یہ نظام جو ہے خود بھی راج پرمکھ بنا دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا وہ اسٹیٹس ختم ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اب جب یہ اندازہ ہوا کہ صاحب وہ چیز اب لوٹ کے آ نہیں سکتی، اور اب تو کوئی ہمارا اس طرح کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ اگر زیادتی ہو تو اس پر کوئی استغاثہ ہو، کوئی اس پر استفسار ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا اب ایک جگہ ایسی بن گئی ہے کہ جہاں مسلمان خوشحالی سے اور اپنے امن و امان سے رہ سکیں گے، اس لیے یہاں کا رخ کیا. کوئی ایکٹیویٹیز وہاں اورنگ آباد میں ہوتی تھیں مسلم لیگ کی، لوگوں کی؟ جی ہاں، لوگ جلسے بھی ہوتے تھے. خاص طور پر یہ چونکہ 2 حصوں میں حیدرآباد بٹا ہوا تھا، ایک حصہ جس میں ہم لوگ رہتے تھے اور اس میں پربھنی اور نادیڑ وغیرہ شامل تھے. اس کو مریٹھ واڑہ کہا جاتا تھا، وہاں مریٹھی زبان بولی جاتی تھی. اور ایک باقی جو حصہ تھا وہ تلنگانہ کہا جاتا تھا، جس میں حیدرآباد کا شہر بھی شامل تھا، اور پھر ورنگل، بیدر اور اس طرح کے شہر تھے، وہ تلنگانہ کہلاتا. تو تلنگانہ موومنٹ بہت دوروں پہ تھی. مریٹھ واڑہ بھی تھی، اس میں زیادہ تر ترقی پسند لوگ تھے، جن میں یہ مخدوم محی الدین تھے، اور وہ جو تھے راج گوڑ بہادر تھے. تو اس طرح سے خود سروجنی نائیڈو وہ بھی اس میں بہت پیش تھی. تو ایک بیداری تو تھی. اس وقت تک اتنا کھل کر نہیں تھا کہ صاحب مسلمان الگ جد و جہد کر رہے ہیں یا ہندو الگ کر رہے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ کسی طرح یہ غلامی کا طوق ٹوٹے، گردن سے ہٹے، بعد میں ہم خود فیصلہ کر لیں گے. اس طرح کی بات تھی. اچھا، وہاں قائد اعظم کبھی آئے وہاں اس دوران؟ قائد اعظم حیدرآباد دکن میں آیا، اورنگ آباد نہیں آئے. حیدرآباد دکن سے میری مولا شہر ہے اس کا جہاں نظام رہتے تھے، وہاں تو تشریف لائے وہ، لیکن اورنگ آباد میں نہیں. وہاں مسلم لیگ کی کوئی جو جلسے جلوس ہوتے تھے، نعرے بازی ہوتی تھی یا کیا کچھ اس میں آپ کے والد صاحب شریک ہوتے تھے یا کوئی بات آ کے کرتے تھے کہ جی؟ نہیں، وہ تو اس طرح کے سیاسی معاملات میں
دخل ہی نہیں دیتے تھے. ایک تو سرکاری ملازم تھے. ہاں ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو خطوط چھپے ہیں تو قطب الدین عزیز نے چھاپ دیا ہے کہ اسٹیٹ بیٹریڈ، تو اس میں خط ہیں قائد اعظم کے بھی اور نظام کے بھی. ڈی ایف کراکا کی جو کتاب ہے دی فیبولس مغل، اس میں بھی اس نے کچھ خطوط چھاپے ہیں کہ پنڈت نہرو نے ماؤنٹ بیٹن کو کیا خط لکھا اور پھر حیدرآباد کے نظام کو کیا خط لکھا، لیکن پھر وہ چیز جو تھی وہ اس پہ کوئی قائم نہیں رہا. تو یہ کچھ عجیب سی اگر بات. تھوڑی سی آپ کی ہم اس سے سن لیں کہ مثال کے طور پر چاہ تو یہ رہے تھے کہ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ حیدرآباد جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا، جی جی اور پوری فضا ایسی ہی تھی. بالکل یہ تھا کہ یعنی وہ جو اتحاد المسلمین بنی تھی اسی لیے تھی ٹھیک کہ حیدرآباد کی ایک آزادانہ حیثیت ہوگی. اس کے بعد جس طرح وہ برٹش کے ساتھ وابستہ ہو کر ڈومینین میں شامل ہو گیا تھا، تو اتنی دور رہتے ہوئے بھی وہ پاکستان کا حصہ ہو سکتا تھا. پھر جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مشرقی پاکستان اتنا 1000 میل دور ہوگا اور اس پر پاکستان کا حصہ ہوگا، رہے گا حصہ، تو اس لیے بلکہ یہ لوگ یہ تک سمجھ رہے تھے کہ بھوپال اور رامپور بھی اسی طرح ہو جائیں گے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کی ہر لحاظ سے ایک تو بڑی طاقت تھی فوجی لحاظ سے، اور پھر اس کے علاوہ انگریز کی سپورٹ ادھر زیادہ تھی، تو یہ فیصلہ ہوا جو ہمارے آپ کے ساتھ. اوورال تو حیدرآباد کی جو آبادی تھی وہ مسلمانوں کی یعنی جو فارمولہ بنایا گیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، تو اس طرح حیدرآباد پاکستان ہی کا حصہ. ایک اور بات عرض کروں کہ جس وقت پاکستان بنا ہے تو رمضان کا مہینہ تھا، جی تو بہت سارے لوگ حیدرآباد میں آئے مہاجر بن کر، ٹھیک، بہت سارے لوگ. اور مجھے یاد ہے کہ جب بقرعید آئی تو ہم خود گوشت لے کے اور پلاؤ اور کھانے لے کر پہنچے وہاں کے ٹاؤن ہال میں اور مقبرے میں اور مختلف جگہوں پر ان سب کو ٹھہرایا گیا. تو یعنی پاکستان آنے کے بجائے وہ حیدرآباد بیشتر آبادی وہ پاکستان ہی سمجھ رہے تھے اسے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک اسلامی ریاست ہے، وہاں کیوں جائیں، ہم یہیں رہیں گے، یہ تھا. لیکن وہ جو لیکن بعد میں تو وہی رہا کہ جس کو گھر دیا گیا وہی یعنی خانہ برباد ہو گیا تو کیا ہوتا. اچھا، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کیوں چاہا کہ پاکستان بنایا جائے؟ مطلب وائی پاکستان؟ اکٹھے رہتے تو ٹھیک نہیں تھا؟ نہیں، اب اس میں یہ بات تھی نا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بات بہت دور سے آتی ہے، یعنی سر سید احمد خان جی، کہ جب انہوں نے ہندی اردو کے تنازع کو بنارس میں محسوس کیا تو جان شیکسپیئر جو اس وقت ان کا وہاں پر ریزیڈنٹ تھا، اس سے انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ ہم اور یہ ہندو قوم ایک ساتھ نہیں رہ سکے گی، اور جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا. اور وہ بھی ایک دن میں فیصلہ نہیں تھا سر سید کا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈین یونین بنائی تھی انہوں نے اور اپنا وفد بھیجا تھا لندن، تو اس وقت سر سید یہ سمجھتے تھے کہ اس میں مسلمان کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ راجہ رام موہن رائے بھی جا رہے ہیں، اور ان پر اتنا ٹرسٹ کیا تھا بہادر شاہ ظفر نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اور حضرت محل کا کوئز بھی آپ ہی پیش کریں. تو وہ ہوا. لیکن جب یہ انڈین یونین کے لوگ واپس آئے تو سر سید نے محسوس کیا کہ ساری مراحت ہندو طبقے کے لیے ہیں، جی، تو وہاں سے ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد جو ڈبلو ہنٹر نے کتاب لکھی اور انڈین مسلمس، تو اس کا جواب بھی سر سید نے دیا. تو ہنٹر نے یہ لکھا تھا کہ یہ مسلمان جو عربی فارسی پڑھے ہوئے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو اگر کوئی لفافہ دیا جائے دفتر میں تو یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس پہ ڈیوڈ لکھا ہے یا چارلز لکھا ہے. تو ان سے صرف ایک کام لیا جا سکتا ہے کہ ان کو چپراسی بنا دیا جائے، اور یہ صبح کے وقت دوات میں روشنائی ڈال دیں، قلم رکھ دیں، کاغذ رکھ دیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ احساس کمتری مسلمانوں میں پیدا کیا گیا. پھر اس وقت کے جو تعلیم کا کہ آپ انڈیکس دیکھیں، اشاریہ دیکھیں، تو ہندوؤں میں ایم اے بھی تھے، گریجویٹ بھی تھے، جبکہ مسلمانوں میں بہت کم لوگ پہنچے تھے جو کہ انٹرنس بھی کیے ہوئے تھے. تو یہ ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ چلیے مشترک ہندوستان میں ہی صحیح، لیکن مسلمانوں کو بیداری کی طرف مائل کیا جائے اور ان میں نئے زمانے کے مطابق
کوئی شعور پیدا کیا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ سر سید نے اور ان کے رفقا نے کام کیا، اور جو لوگ پھر سر سید سے اختلاف رکھتے تھے انہوں نے اپنی اپنی درسگاہیں قائم کی. دیوبند ہو گئی، دارالعلوم ہو گیا، دارالندوہ ہو گیا، دارالمصنفین، فرنگی محل، جامع ملیہ، سب کام کر رہے تھے اپنی اپنی جگہ. اگر سر سید یہ بیداری نہ پیدا کرتے تو ٹھیک ہے، ہمارے وہی دینی مدرسے رہتے جس کے بارے میں اورنگزیب نے اپنے استاد کو ایک طرح سے چارج شیٹ کی ہے. جو برنیئر کے سفر نامے میں اس نے وہ خط چھاپ دیا اورنگزیب کا جو انہوں نے اپنے اتالیق کو لکھا تھا کہ آپ نے کیا پڑھایا، مجھے کچھ بتایا ہی نہیں دنیا کے بارے میں. تو یہ بھی ہے صورتحال. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب آپ نے ہجرت کی تو کیا صورتحال تھی، کیسے کس راستے تھا سے؟ کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بس یہ تھا کہ سب لوگ اگر پہنچ جائیں، کچھ رشتہ دار ہمارے پہلے یہاں آ گئے تھے، تو بس یہ تھا کہ میرے بھائی کو اور والد کو اور ہمیں سب کو کتابوں کا بہت شوق تھا. تو ہم نے اتنے بڑے بڑے بکس بنوا کے کچھ 6-7 بکس کتابوں کے بھر لیے، اور باقی کچھ نہیں لائے. جو تھا وہ ملازموں کو دے دیا، بسیری، برتن وغیرہ کہ بھائی آپ جانیں آپ کا. تو اکثر قلی کہتے تھے سر کیا پاکستان لیے جا رہے ہیں، ہماری گردنیں ٹوٹی جا رہی ہیں ان کو اٹھا کر. لیکن جب آئے تو معلوم ہوا کہ جیکب لائن میں 1.5 کمرے کا ایک مکان ہمیں ملا جو ماموں پہلے ہی سے رہتے تھے. تو وہ سب کتابیں باہر رکھی گئی جو بارش میں اوس میں ختم ہو گئی. تو اس طرح کے تجربے بہرحال ہوئے شروع میں. اور کیا یعنی جب آپ آئے پاکستان میں تو یہ احساس تھا کہ ہم ایک ایسے کسی ملک میں جا رہے ہیں جو ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے؟ بالکل یہ تھا. اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ وہاں آپ دیکھیے کہ نواب سالار جنگ کی ڈیوڑی میں ہم رہتے تھے. اب اس نام ہی کافی ہے والی بات ہے. اور اب ہم 1.5 کمرے کے. پھر ایک ہمارے خالو تھے غلام طیب صاحب، جنہوں نے بہت یہ کئی ڈکشنریز کے وہ مرتب بھی ہیں، اور فرگوسن کی جو اسلامی فن تعمیر ہے اس کے وہ مترجم ہے، ایوارڈ بھی انہیں ملا تھا. تو ان کا وہ اورنگ آباد کالج میں پروفیسر تھے، عبدالحق صاحب کے وہ ہمکار تھے. تو ان کا کوٹھی جو پریم کٹھی کے نام سے تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے صحن میں سے ایک دریا بھی بہتے جاتا تھا. اور وہ جب یہاں آئے تو وہ سعود آباد کے 1.5 کمرے کے مکان میں رہے، لیکن کبھی ان کے منہ سے آہ تک نہیں نکلی. تو بات یہ تھی کہ یہ تو ایک جنت موعود کے طور پر، ایک عرض موعود کے طور پر لوگ آئے تھے. ایک وعدہ تھا اس کے پیچھے کہ یہ ایسا ہوگا. تو اور جب ہم آئے تو کوئی ہمیں تکالیف کی کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ خوش ہوتے تھے. مثلا یہ ہم جیکب لائن میں رہتے تھے تو یہ بندر روڈ جو ہے شام کے وقت میونسپلٹی کی گاڑی جو ہے وہ چھڑکاؤ کرتی تھی اور برش اور صابن سے یہ بندر روڈ دھلتی تھی جو روڈ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ایسے شہر کو دیکھ کے خوشی ہوتی تھی. گودی ہے، جہاز ہے، سڑکیں ہیں اور ٹرام چل رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں. یہ بڑا آپ نے ایک اچھا موضوع جو ہے اس وقت کراچی کے حوالے سے کیا. اس وقت مسلم لیگ اور قائد اعظم، اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی بات، وہ کس طرح کا پاکستان چاہ رہے تھے؟ بھائی وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ظاہر ہے سب سے پہلا فارمولہ تو یہی تھا کہ جو اکثریت کی آبادی ہے مسلمانوں کی ان کو پاکستان میں شامل کیا جائے. لیکن جب گرداسپور بھی دے دیا گیا، پھر ادھر مشرقی پاکستان کی بھی تقسیم غلط طریقے سے ہوئی، پھر پنجاب کے اور شہر بھی کٹ گئے، دریاؤں کا مسئلہ پڑ گیا، تو خود قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ I have got the moth eaten پاکستان. تو اب یہ کیڑا لگا ہوا پاکستان ملا. تو یہ انہی کے الفاظ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، جو انہوں نے ایک اپنے ذہن میں منصوبہ بنایا تھا، وہ پورا نہیں ہوا. اور پھر یہ جو مڈ نائٹ جو ہے، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، اس میں جو لکھا ہے انہوں نے یہی کہ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ دیکھیے نہرو جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں تقسیم پر، لہٰذا اب جو یہ ریزولوشن کمیٹی میں پیش ہوگا تو میں آپ کی طرف صرف منہ کروں گا اور آپ صرف ہاں میں سر ہلائیں گے اور آپ کہیں گے کچھ نہیں. ٹھیک. تو یہ ہوا، یہی ہوا.
تو کیونکہ قائد اعظم پھر اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر مجھے ایک رومال کے برابر جگہ مل جائے گی اس پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگا دوں گا میں. تو گویا اسٹرگل ان کی اس منزل تک انہیں لے آئی تھی، اور اس کے بعد کوئی چوائس تھی نہیں میرا خیال ہے. ہاں اور یہ چوائس پہ اگر بات کریں، لارڈ ایٹلی نے جیسے کہا تھا کہ یہ جتنا بھی خون خرابہ ہوا ہے، یہ بلکہ چرچل نے کہا تھا کہ جتنا بھی خون خرابہ ہوا ہے یہ ایٹلی گورنمنٹ کے سر جائے گا، اگر میں ہوتا تو 50 سال اور ان کو آزادی نہ دیتا. یہ چرچل کے الفاظ ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو مطلب کہ آپشن کوئی نہیں تھا جو ان کے پاس کہ اگر ہم اور لیٹ کرتے یا اس پہ کہ نہیں جی ہمیں اتنا پاکستان تو نہیں چاہیے، ہمیں تو اتنا ہی چاہیے جو وعدے کے مطابق کہا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں نا، جب گاندھی جی نے سوراج اور مکمل آزادی کا اعلان کیا اور قائد اعظم نے ڈائریکٹ ایکشن کا کیا، تو بعض لوگوں نے خود سندھ میں جیسے جی ایم سید تھے اور خود عبداللہ ہارون اور دوسرے لوگ وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ ڈائریکٹ ایکشن ہو. لیکن ظاہر قائد اعظم کے آگے تو مشکل تھا کچھ کہنا. تو یہ بات ہے کہ بس اسٹرگل میں جیسے ہوتا ہے، بہت سے مفکرین نے یہی کہا ہے کہ آپ کسی بھی انقلاب کے لیے ایک پورا نقشہ بہت ہی سائنٹیفکلی تیار کیجئے، لیکن جب حقیقت میں وہ انقلاب رونما ہوگا تو مختلف ہوگا. کیونکہ فرض کیجئے آپ نے طے کیا کہ بھئی ہم جون میں جو ہے شمال میں جا کر پیش قدمی کریں گے، پتہ چلا کہ وہاں دریاؤں میں سیلاب آ گئے. تو دیر کوڈ بی مینی تھنگ. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ ذہن میں نقشہ تو تھا، اب ہندوستان کو کچھ کھونا نہیں پڑا، اس لیے کہ ان کی ہر چیز موجود تھی، وہیں مل گئی ان کو. اور جیسا کہ گرد راہ میں اختر حسین رائے پوری نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ پاکستان سیکریٹریٹ بن گیا اور چودھری محمد علی اس کے سیکریٹری جنرل تھے، تو وہاں یہی انہوں نے محسوس کیا کہ جو اسٹس کی تقسیم ہو رہی ہے اس میں بھی ٹال مٹول بھی ہو رہا ہے، کچھ تھوڑی سی بددیانتی بھی ہو رہی ہے. اس کی طرف انہوں نے متوجہ کیا چودھری محمد علی کو کہ یہ سب ہو رہا ہے. کراچی کی بات کریں، جب آپ آئے تو کراچی تھوڑا سا بتائیں گے اس وقت کراچی کیسا ہوتا تھا؟ اب یہ ہے ابھی کہ تو پہلے بلکہ میں 10 سال میں پہلے وہاں تھا، اب جاتا ہوں تو فرق لگتا ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ یار یہی روشنیوں کا شہر صحیح معنوں میں تھا. میں 90-80 تک وہاں تھا اور رات کو بھی ہم گھومتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. کچھ اگر اس مسئلے کو چھوڑ بھی دیں تو آپ کے زمانے میں کراچی کیسا تھا؟ تھوڑا سا اصل میں یہ ہے کہ جیسے بلیک اینڈ وائٹ کراچی جو تھا 50-51 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اورنگ آباد کے بعد اور حیدرآباد کے بعد سب سے بڑا شہر جو ہم نے دیکھا وہ بمبئی دیکھا. ٹھیک. تو بمبئی میں ظاہر ہے کہ بندرگاہ اور گیٹ وے آف انڈیا اور وہاں کے تاج محل ہوٹل اور اس کے کرافٹ مارکیٹ اور اس کے میوزیم اور پھر ٹرام جو الیکٹریسٹی سے چلتی تھی اور وہ شہر کے کنارے چلتی تھی ڈبل اسٹوری. اور اب وہاں سے جب ہم آئے تو ہمیں بیچ میں سڑک کے ایک ڈبہ ہلتا ہوا نظر آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ٹرام ہے. اور ٹن ٹن کرتی جا رہی ہوتی. شروع میں تو بڑی ہنسی آئی کہ بھائی یہ کیا چیز ہے اور وہ بیچ سڑک کے کیوں چل رہی ہے، اور پھر اتنی آہستہ رفتار سے چلتی تھی کہ وہ کوئی شخص ذرا بھی رکے تو وہ اتر بھی جا سکتا تھا، چڑھ بھی سکتا تھا. لیکن بڑا آرام تھا ٹرانسپورٹ کا. وہ محمد علی ٹرام وے کے نام سے تھی. پھر محمد علی ٹرانسپورٹ تھی جس میں بسیں بھی چلتی تھیں، تو وہ بسیں بھی بڑی دخانی قسم کی ہوتی تھی. لیکن یہ کہ چھوٹا شہر تھا، بہت اچھے لوگ تھے. اور جو صفائی کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ سڑکیں جو ہے وہ مشکیزے سے پانی سے ڈال کے شاید دھوئی جاتی تھی. میں نے عرض کیا نا کہ وہ میونسپلٹی کی گاڑی جاتی تھی، اس میں فوارے لگے ہوئے ہوتے تھے. اچھا جی. تو وہ چھڑکاؤ کرتے جاتے تھے اور یہ برش سے اور صابن سے سڑک دھلتی تھی پوری. ٹھیک. اور وجہ اس کی ایک اور تھی کہ وہ اس زمانے میں بگیاں چلتی جو وکٹوریا وغیرہ تو اس کی وجہ سے تو وہ گھوڑے کے جو مسائل ہوتے تھے اس کو بھی ٹرام پٹے سے نکالنا ہوتا تھا، تو یہ بھی ضروری تھا. تو ویسے اوورآل ٹریفک سینس کیسا تھا؟ مطلب جو پولیس والے ٹریفک کے جو لوگ تھے؟ بالکل بہت اچھا تھا. بلکہ یہ جو جہاں اب نشاط اور ناز سینما ہے جی جی اس سے لے کے اب جہاں قائد اعظم کا مزار ہے یہ سائلنٹ زون تھا. اچھا جی. یہاں تو یعنی کہ ہارن بجانے کی اجازت نہیں تھی اور بہت اچھا ٹریفک چلتا تھا. پھر اتنا امن و امان تھا یہاں پر کہ جب 14 اگست پر کوئی فوجی پریڈ ہوتی تھی تو سارا شہر جو ہے وہ صدر اور بندر روڈ کے
سڑکوں پہ جو دکانیں وغیرہ ہیں وہاں تک آ جاتا تھا، اور کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر مشاعروں میں ہم لوگ جاتے تھے تو 2 ڈھائی بجے مشاعرے ختم ہوتے تھے، پیدل جاتے تھے لیکن کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں۔ آپ نے کس اسکول میں داخلہ لیا یہاں آ کے کراچی؟ یہاں آ کر چونکہ ہم جیکب لائن سے پھر چلے گئے تھے پیری لائی بٹس کالونی، پی آئی بی تو وہ وہاں پی آئی بھی، تو وہاں سے بہادر آباد کے قریب جو ہے ایک مقبول آباد ایک الگ اور آبادی تھی، تو وہاں مقبول عام اسکول ایک قائم ہوا تھا نیا، اس میں نے داخلہ لیا، 8ویں تک وہاں پڑھا۔ پھر یہاں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے ایک حکومت کا گورنمنٹ کا اسکول تھا جو کوتوال بلڈنگ اسکول کہلاتا ہے، اس میں نے پڑھا۔ اس وقت 11 سال کا میٹرک ہوتا تھا، تو 11 سال کا میٹرک وہاں سے کر کے اور پھر آگے تعلیم ہوئی۔ کون سے کالج میں گئے پھر گورنمنٹ کالج ناز آباد میں چلے گئے، یہ بھی نیا کالج تھا، سائنس کے طالب علم تھے ہم، اس وقت گریجویشن بھی 3 سال کا تھا، تو اس طرح سے کرتے ساری مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارے حصے میں آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے بھی گزر جائیں گے۔ اور ہمارے جو کالج کے جو لوگ تھے ان میں اس لیے کہ آپ خوب واقف ہیں اور پورا پاکستان دنیا واقف ہے، ہمارے جو منور حسن صاحب ہیں یہ BSc تک میرے کلاس فیلو رہے، اس کے علاوہ رسول احمد کلیمی، سلیم یزدانی اور کافی ایسے لوگ جو وہاں سے نام پیدا کیا، انہوں نے کہا یہ لیڈر وہاں سے نکلے، جیسے امیر حیدر کاظمی ہے، شہنشاہ حسین ہے، تو وہ کالج بعض لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ اور اس کا کالج کے اساتذہ میں ایک احسن صاحب تھے جو ارم لکھنوی کے کزن تھے، وہ انگریزی پڑھاتے تھے ہمیں، اور آج کل جو کراچی کے کمشنر ہیں شعیب احمد صدیقی صاحب، ان کے والد مسیح الدین صدیقی صاحب ہمارے انگریزی کے پروفیسر تھے۔ مسیح الدین صدیقی صاحب بعد میں اکادمی ادبیات کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہوئے، وہ میرے استاد تھے۔ اس کے علاوہ کچھ بنگالی اساتذہ تھے جس میں بھویا صاحب شامل تھے، اور دامن علائق صاحب تھے، وہ تھے، اور فزکس اور اس طرح کے مضامین۔ ایک مجیب الرحمان اپنے کو کہتے تھے، ٹرائی پاس تھے وہ، ہمیں میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، تو بہت اچھا تھا۔ اور لوگ تھے سائیکالوجی میں تھے خاتون جو کہ انہوں نے علامہ اقبال پہ PhD کیا تھا، تو بہت اچھا ماحول تھا وہاں کا۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے تھے؟ انجینئر بننا چاہ رہے تھے، لیکن بہت جلد مجھے محسوس ہوا کہ میں ادھر نہیں چل سکوں گا، تو پھر بھی میں نے کوشش کی کہ BSc ضرور کر لوں، کیونکہ اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر نئے دور میں ہمیں سائنس میں کام کرنا ہے تو ہمیں سائنس کی اتنی شدت ضرور ہونی چاہیے۔ پھر آگے چل کر وہ چیز کام آئی کہ مثلا جب انگلش میں MA میں نے پہلا کیا، تو اس میں جب ایلیٹ کا یہ آیا فقرہ کہ poetry is escape from personality. If poet at all has a personality, it works like a catalyst. So since I was a student of science and I studied chemistry also, so I knew what is a catalyst. ورنہ اور لوگ نہیں اتنا سمجھ سکتے۔ پھر جب میں نے لنگوسٹکس میں کیا تو یہ جتنی میتھمیٹکس کی باتیں تھی کہ تھیٹا کیا ہے اور اس کا نکالنا اور لاگ اور اینٹی لاگ اور ساری چیزیں، وہ سارے اس میں کام آئے۔ فزیکل پراپرٹیز آف ساؤنڈ ساری لنگوسٹکس کا بنیادی حصہ ہی وہ اکاؤسٹکس، تو بہت کام آئی سائنس میرے۔ اور اب بھی میں سائنٹیفک تھاٹ جو ہے اس پر مبنی کتابیں پڑھتا ہوں۔ اچھا جی، واہ، یہ تو نہیں معلومات ہے۔ اچھا، پھر آپ نے یونیورسٹی میں ماسٹر یا کس میں کیسے؟ میں نے پھر پہلا تو انگلش میں کیا، اس کے بعد اردو میں، پھر جب میں سروس میں آ گیا تھا تو پھر VC کی اجازت سے لنگوسٹکس میں بھی میں نے ریگولر کیا یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی سے، کیونکہ صرف کراچی یونیورسٹی ہی میں پورے پاکستان میں ماسٹر لیول پر لسانیات کی کلاسیں ہوتی تھی، ورنہ اور جگہوں پہ تو ڈپلوما بھی نہیں تھا اس وقت۔ کچھ کراچی یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں، اس وقت کیسی تھی؟ کراچی یونیورسٹی اس وقت بہت اچھی تھی، اس لیے کہ ہر شعبے میں جناب صفحے اول کے لوگ موجود تھے، کہ جیسے ڈاکٹر MM احمد فلسفے میں تھے، ڈاکٹر منظور احمد
ڈاکٹر قاضی قادر، ڈاکٹر سعید احمد یہ فلسفے میں تھے. پھر اسی طرح انگلش میں ڈاکٹر علی اشرف تھے، ڈاکٹر انیس تھے، ڈاکٹر مظفر نقوی تھے، اور مایا جمیل صاحبہ تھی، اور جو ہے وہ بہت سے اساتذہ. پھر بعد میں اور بھی جو لوگ آئے ان میں سعید الرحمان صاحب تھے، کلیم الرحمان صاحب تھے جو امریکن لٹریچر پڑھاتے تھے، پی ایچ ڈی کر کے امریکہ سے آئے تھے. پھر اسی طرح اور بھی اساتذہ تھے جو شیکسپیئر میں اپنی خصوصی مہارت رکھتے تھے. پھر کچھ بعد میں لنگوسٹکس کا شعبہ ہوا تو اس میں اور لوگ شامل ہو گئے. ڈاکٹر امبرینا آ گئی ہیں، اور اس سے پہلے ڈاکٹر انیس تھے. تو اسی طرح شعبہ اردو میں ڈاکٹر لیث تھے، پھر بعد میں ڈاکٹر قیوم اور ڈاکٹر شاہ علی اور ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، ڈاکٹر شاہ علی، یہ تو آپ کے ساتھ بھی تھے سب، کشفی صاحب. اب اگر میں تو جونیئر تھا نا باہر، لیکن یہ ساتھ ہی تھے. اور پھر یہ کہ جس وقت رالف رسل جو اس میں لندن یونیورسٹی میں پروفیسر تھے انگریزی کے، اردو کے، وہ یہاں جب آئے تو انہوں نے ہمارے شعبے کو دیکھ کر یہ کہا کہ جس طرح آپ کیمبرج اور آکسفورڈ میں انگریزی کے لیے توجہ کرتے ہیں، اردو کے لیے ہم کراچی یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں. تو بڑی بات تھی، لیکن اب رفتہ رفتہ تھا بھی جی اردو کا شعبہ جو تھا، کیا لوگ تھے جی اس زمانے میں، ماشاءاللہ. ہاں تو وہ کشفی صاحب سے میری بڑی اچھی جی ہاں کیا کہنے، وہ تو بہت اچھے انسان تھے. اور ان سے بڑے ہمارے تعلق اس لیے بھی تھے کہ ان کی وائف جو ہے شاہین، بلقیس شاہین، اور میری وائف یہ گریجویشن سے اور ایم اے تک ساتھ رہے. کشفی صاحب کی بہن کے دوپٹہ بدل بہن بھی تھی. اور چونکہ میری بیوی کا نام جو ہے وہ خیر النساء ہے، تو جب کوئی کتاب دیتے تھے کشفی صاحب تو کہتے تھے اپنے نصف ہم نام کے لیے. تو بہت ہمارے گہرے مراسم بھی رہے. جاب آپ نے پہلی کب کی؟ جاب میں نے کی ہے 60 نہیں بلکہ 58 میں کی. ایک رسالے کا ایڈیٹر تھا میں ہفت روزہ. کون سا رسالہ تھا؟ یہ تھا نئی جمہوریت کے نام. اچھا نئی جمہوریت، ہاں ایوب خان نے شروع کیا تھا. ایوب خان کے دور میں تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر میں نے ظاہر ہے کہ یہ چھوڑ دیا، نئی جمہوریت کو چھوڑ دیا. میں نے ہاں نئے پرانی جمہوریت کی طرف چلا آیا. اور پھر میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے شروع کیا پڑھانا. اچھا جی. اردو جی. اچھا جی. کراچی یونیورسٹی میں کب؟ پھر وہاں سے بلوچستان سے کہاں چلے گئے؟ نہیں پھر وہاں سے 2 سال بعد یہاں چلا آیا. اچھا جی. جی ہاں کراچی یونیورسٹی. کیونکہ اس وقت وہاں پروفیسر قرار حسین وائس چانسلر تھے، اور مجتبیٰ حسین صاحب صدر شعبہ تھے. پھر میرا اور شمیم احمد صاحب کا ایک ساتھ اپارٹمنٹ ہوا تھا وہاں پر، اور پھر ہم رہے وہاں پہ. اچھا اس پوری زندگی کو اگر مڑ کر آپ دیکھیں تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر میں انڈیا میں رہ جاتا تو اچھا رہتا؟ بعض لحاظ سے اچھا لگتا ہے، کیونکہ اب جو صورتحال ہو رہی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اگر کسی مسجد کے پاس سے کوئی شرارتاً ہی صحیح تھالی بجاتا ہوا گزر جاتا تھا تو اس کے کان مروڑے جاتے تھے یا فساد ہو جاتا تھا. اب مسجدوں میں جو دکانیں ہیں ان میں رات دن ٹی وی اور ریڈیو کے گانے چلتے رہتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اور اس بری طرح کے سروں کے فٹ بال بنائے جا رہے ہیں، زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اسکول اور مدرسے بم سے اڑائے جا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے، ابھی میں مارچ میں ہندوستان گیا تھا، مجھے تو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں، بلکہ بہت ترقی کی ہے انہوں نے. اور ترقی کیوں ہوتی ہے کسی بھی ملک کی موجودہ دور میں؟ جب آپ کی خارجہ پالیسی مضبوط ہو. وہاں آپ دیکھیے جاپان اتنا انویسٹ کر رہا ہے، اسی طرح چائنا سے اب ان کے پھر دوبارہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ امریکہ سے انہوں نے، جو کہ چیسٹر باؤز نے خود اپنے ایمبیسڈر جنرل میں لکھا ہے کہ پنڈت نہرو نے نیفا کی جنگ میں جتنا اسلحہ امریکہ سے لے لیا وہ 10 برس تک اگر اپنے دفاع پہ خرچ نہ کرے تو چلتا رہے گا. تو اب یہ سب بصیرتیں کام آتی ہیں بھائی. وہ جو بھی قوم ہو اپنے قوم کے لیے تو انہوں نے کیا نا کچھ. آپ کی فاطمہ جناح سے کچھ رہی ملاقاتیں؟ کچھ ان کے حوالے سے بات؟ سبب یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ جب ہمارے بہت ہی محترم تھے جی الانہ صاحب، جو آغا خان اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے اور ILO میں پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے،
اور یہاں پر آغا خاں کے وزیر بھی تھے وہ، اور انگریزی بہت اچھی ان کی تھی۔ تو ان سے محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی سوانح عمری لکھنا چاہتی ہوں، میں حالات زندگی بتاؤں گی، ان کے تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پیش کروں گی، اور آپ لکھیں گے اس کو نریٹڈ بائی می اینڈ ریٹن بائی یو، اور کتاب کا نام ہوگا مائی بردر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم 3 مرتبہ گئے ان سے ملنے کے لیے، پہلی دفعے تو یہ بات ہوئی، دوسری بات ہے انہوں نے قائد اعظم کے پاسپورٹ اور کچھ ڈائریاں وہ بتائیں، اور پھر یہ جو ماری پور کا واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بتایا، زیارت میں ان کے قیام کے بارے میں بتایا۔ ذرا سا تھوڑی تفصیل بتائیں گے تاکہ ہمیں سن سکیں، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ فاطمہ جناح سے سنا جی تو ہم آپ سے سننا چاہتے ہاں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ وہاں زیارت میں کافی پریشان تھے کہ مجھے کراچی لے چلو، حالانکہ ڈاکٹر کی یہ نصیحت تھی کہ آپ ریسٹ کریں، یہ بہتر جگہ ہے، لیکن قائد اعظم کا یہ تھا کہ نہیں میں کراچی جاؤں گا۔ تو جب وہ طیارے میں سوار ہوئے تو ہم کہتی ہیں کہ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ کراچی ایئرپورٹ کے بجائے ہم ماری پور ایئرپورٹ پہ اتریں گے، جبکہ وہ طیارہ جو ہے وہ بھی کوئی فوجی طیارہ نہیں تھا، اور ماری پور جو ہے وہ فوجی اڈا تھا اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو یہ جو ماری پور کا ایک ندی ہے وہ اس کا پل بنا ہوا نہیں تھا، وہاں گاڑی خراب ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ فرماتی ہے کہ جب پتہ چلا کہ پیٹرول بھی نہیں ہے، گرمی ہے گاڑی میں، ایئر کنڈیشننگ کا بھی کوئی راز نہیں تھا، تو میں اپنے آنچل سے قائد اعظم کے پسینہ خشک کرتی رہی، اور مکھیاں جو بیٹھ رہی تھیں وہ میں نے اڑائیں۔ تو وہ بہت اس کے معاملے میں شاکی تھیں، بہت زیادہ انہیں شکایت تھی کہ یہ کیوں ایسے شخص کے ساتھ ہوا کہ جو بابا قوم اور بانی پاکستان تھا۔ پھر تیسری ملاقات میں انہوں نے جب کچھ ایسی شرائط رکھی کہ میں یہ ڈاکومنٹ نہیں دکھاؤں گی، میں یہ نہیں کہوں گی، تو جی علانہ میں وڈ بھی بہت تھی، جب نکل کے آئے تو کہنے لگے کہ سر آئی تھنک اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل ود دس گرل۔ تو پھر وہ کام رہ گیا۔ تو اب جتنا بھی اس وقت لکھا گیا تھا وہ بھی مائی برادر کے نام سے شائع ہو گیا۔ پھر خود اپنی ایک الگ انہوں نے کتاب لکھی جی علانہ نے، ایم اے جناح اسٹوری آف اے نیشن۔ اسی میں یہ جھرک والی بات انہوں نے کہی کہ یہ ٹھٹے میں جھرک میں پیدا ہوئے تھے، کراچی میں نہیں ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں پھر شروع۔ ٹھیک ہے، اگر اب آپ کافی تجزیہ اگر کرنا چاہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں، کیسے ان کی شخصیت تھی، کس طرح سے انہوں نے پاکستان کا کیس لڑا، مطلب واٹ از یور اوپینین اباؤٹ قائد اعظم؟ ہاں، قائد اعظم جو ہے وہ ایک بہت پڑھے لکھے اصولی انسان تھے، بہت ذہین انسان تھے، اور یہ ہے کہ وہ مجمع کو اور سچویشن کو جانتے تھے کہ کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو لوگ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سنسیئر لوگ ہیں، جیسے مولانا حسرت موہانی، ان کو کبھی انہوں نے ٹوکا نہیں فلور پر کہ آپ بات نہ کیجئے، رہنے دیجئے، جو کچھ وہ بلکہ کہتے حسرت موہانی تو بہت آگے سے ان کو ڈانٹتے تھے۔ جی تو یہ تھا، ورنہ ویسے وہ بہرحال لوگوں کو ڈانٹ دیتے تھے کہ بھئی یو ڈونٹ نو، اس طرح کا ان کا مزاج تھا۔ تو اب یہ کہ وہ چونکہ ایک قانونی انسان تھے، تو جیسا لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا مقدمہ جیت گئے، تو اس طرح کی بات ہے، اور ان کی تقریریں جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چیزیں تھیں۔ مثلا کلچر کی جو تعریف انہوں نے کی ہے اپنے ایک تقریر میں، اسی طرح سے انہوں نے جو مستقبل کے لیے بات کی ہے، اور جو علامہ اقبال کے خطوط ہیں ان کے نام کے ساتھ، میں سب سے زیادہ پریشان ہوں مسلمانوں کی معیشت کی بدحالی سے، اور آپ کو پاکستان کے سلسلے میں اس پر سب سے زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ تو وہ انہوں نے ظاہر ہے آتے ہی آپ نے دیکھا کہ یہاں کا سکہ انہوں نے چلایا، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا، نوجوانوں سے خطاب کیا، زبان کے مسئلے پہ گفتگو کی، اور انہوں نے یہ تک کہ قرارداد مقاصد ہونی چاہیے، آئین بننا چاہیے، لیکن یہ کہ 1 سال کچھ مہینے تو رہے، اور تو ظاہر ہے کہ بڑا مشکل تھا کہ ان کے تمام خیالات اور اس کو کیا جاتا۔ قائد اعظم سیکولر شخص تھے؟ سیکولر ان معنوں میں تھے کہ وہ ہمہ دینیت تو چاہتے تھے لیکن لا دینیت نہیں چاہتے تھے۔
کیونکہ ان کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ تقریر سبھی کو ظاہر ہے، انہوں نے کہا بھائی ہندو ہندو نہیں ہے، مسلمان مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ جو جس جگہ ہے اس کے علاقے سے وفادار رہے. تو یہ ایک سین بہت ہی مطلب یہ کہ دانشمندانہ رائے تھی، اس لیے کہ اب اتنے ہی لوگ آئے تو کٹ مرے. اگر اور جو تقریباً 10 کروڑ مسلمان تھے اس وقت تو کیا سب کے سب یہاں آ جاتے، جو ممکن ہی نہیں تھا. نہیں وہ تو نہیں تھا. جس طرح اس زمانے میں ایک نعرہ جو دیا گیا جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یا جو اب بھی لگایا جاتا ہے، تو قائد اعظم کوئی تھے اس کے قریب ترین اس نعرے کے؟ نہیں میرا خیال ہے نہیں تھے اس کے قریب، بلکہ یہ کہ وہ جو کتاب لکھی ہے جسٹس منیر نے فرام جنا ٹو ضیا، تو اس میں یہی بتایا ہے کہ یہ نعرہ بھی بعد میں خلق کیا گیا ہے، قائد اعظم کو کوئی اس کی رضامندی حاصل نہیں تھی. قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ قائد اعظم جو ہے وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جس میں ساری قومیں جو ہیں، یعنی وہ تو سکھوں کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے جو ماسٹر تارا سنگھ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہ تمام اقلیتیں، کیونکہ اور جو مسلمان ہیں ظاہر ان کی اکثریت ہے، وہ امن و عیش کے ساتھ رہیں، خوشحال رہیں، ترقی کریں تاکہ دنیا میں ان کا بھی کوئی مقام ہو. یہ ان کا تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن پاکستان کے جو وہاں کے لوگ جو رہ رہے تھے انڈیا میں سب چیزیں، انہوں نے کوئی سوچا تھا کہ پاکستان بنے گا تو کیا کوئی اسلامی ریاست ہوگی، یا ایسا کہ بس ٹھیک ہے ہمیں اپنے حقوق مل جائیں گے؟ نہیں ایسا کوئی نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ چونکہ اس وقت بڑے شد و مت سے یہ بات اٹھائی جاتی تھی کہ صاحب مسلم کلچر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس پہ پھر لطیف صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، غالب کی کتاب انگریزی میں، پھر تو وہ ایسے لطیف بہت بڑے اسکالر تھے دکن کے، انہوں نے کلچر پہ کتاب لکھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور لوگوں نے پھر قائد اعظم کی خود تقریر آئی، کئی مسلمانوں نے اس پر کہ دو قومی نظریہ کیا ہے کتابیں لکھی. تو پھر یہ ثابت کیا جو قائد اعظم نے کہا کہ بائی آر اسٹینڈرڈس آف پالیٹکس وی آر اے نیشن. ٹھیک ٹھیک. اچھا کوئی بات آپ نئی نسل کو کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں کوئی کسی طرح کے اپنی شخصیت کو ابھارنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیے کہ میں 16-17 ملکوں میں جا چکا ہوں، لیکن کہیں میرا دل نہیں لگتا ہے. 71 میں خود ڈیوڈ اسٹرائیڈ نے آ کر یہاں BBC کے لیے میرا اپائنٹمنٹ کیا تھا، لیکن جنوری میں یہ بات ہوئی اور مارچ سے بنگلہ دیش موومنٹ شروع ہو گئی تھی، اور پھر جو BBC کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں نے انکار کر دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا. تو میرا اور میرے بچے بھی سب یہیں ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے وطن سے، اپنی سرزمین سے، اپنے پرچم سے، اپنے ماحول سے، اپنی زبانوں سے محبت کرو، کیونکہ بے زمینی سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہم فلسطینیوں کو دیکھ چکے ہیں، خود اپنے ملک میں جو IDPs ہیں اس وقت آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے ان کا. تو بہت افسوسناک بات ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے. کوئی ہوپ ہے آپ کو پازیٹیو پاکستان کے حوالے سے؟ فیوچر پاکستان کا اچھا ہے، اس لیے کہ جو منصوبے ہو رہے ہیں، جو ترقی ہو رہی ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑی توجہ یہ دینی چاہیے کہ سارے علاقوں کی یکساں ترقی ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ ظاہر ہے کہ تو ہر ایک شخص دیکھے گا کہ بھائی آپ کے یہاں جو ہے وہ 80 منزلہ بلڈنگ ہے اور ہمارے یہاں 8 منزلہ بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. کوئی شاعری آپ کو زبانی یاد ہے اگر عطا ہو جائے؟ ہاں بس وہ میں ایک شعر کہہ دیتا ہوں جو شعراء کو تو شاید اجازت ہوتی ہے ہر چیز کی، کہ ہم کو جنت کی فضا سے بھی زیادہ ہے عزیز، ہم کو جنت کی فضا سے بھی زیادہ ہے عزیز، یہی بے رنگ سی دنیا، یہی بے مہر سے لوگ. کیا کہنے، بہت اچھے بہت اچھے. نہیں اس میں بھی خوشبو اور رنگ موجود ہے. چلو کچھ تو ہے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. بہت اچھی گفتگو بے ساختگی میں، کیونکہ اصل گفتگو تو اس سے ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے ہوتی ہے کہ جو گفتگو کروانا چاہتا ہے. جزاک اللہ. دس کریڈٹ گوز ٹو یو. جزاک اللہ، بہت خوش رہیں.